نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر کرو. اب تعظیم ہم نے کرنی ہے، توقیر مصطفیٰ کرنی ہے، جب تک کہ شریعت کا حکم نہ آ جائے کہ تعظیم کا یہ پہلو اختیار نہیں کرنا. باقی جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، حضور کی تعظیم کریں گے تو قرآن کی اسی آیت کے تحت ہوگی اور قرآن ہی سے ثابت ہوگا، کیونکہ رب نے قرآن میں تعظیم مصطفیٰ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. سمجھئے اس کی ایک مثال جامع سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تعظیم کے لیے ہر عمل کر گزرتے تھے جب تک کہ ان کو منع نہیں کیا جاتا تھا. ایک حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی، معاذ ابن جبل بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ انہیں کو کوئی ایسی شروع میں اسلام قبول کیا اور ابھی جو ہے نا بالکل کسی چیز کا معلومات نہیں ہے، بلکہ جلیل القدر صحابی. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہو خذوا القرآن من اربعۃ. صحیح بخاری کی 4999 نمبر حدیث ہے، خذوا القرآن من اربعۃ. 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ بن مسعود و ابی و سالم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. 4 صحابہ کا حضور نے نام لیا. یہ وہ صحابی شام سے واپس آئے. وہاں شام میں دیکھا تھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو یا اپنے وہاں جو ان کے مذہبی مقتدی اور پیشوا ہوتے تھے ان کو تعظیم کے لیے، ان کی رسپیکٹ کے لیے ان کو سجدہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سجدہ. اور یہ سابقہ امتوں میں یہ سلسلہ جاری تھا، رہا سابقہ امتوں میں. یہاں مسئلہ سمجھ لیں، سجدے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے سجدہ تعبدی اور ایک ہے سجدہ تعظیمی. سجدہ تعبدی کا مطلب ہے کسی کو معبود سمجھ کے، عبادت کے لائق سمجھ کے اس کو سجدہ کیا جائے عبادت کے لیے. یہ سجدہ تعبدی ہے. یہ ہر شریعت میں، ہر نبی کی تعلیمات میں شرک ہے، کفر ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ تعبدی کرے گا تو کافر مشرک ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں بچے گا. اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی. تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، یہ سابقہ امتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ جائز رہا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا پر ابلیس نے سجدہ. اور سورہ یوسف میں موجود ہے، یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر جب پوری ہوئی، بھائیوں نے اور والدین آ کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے ہی یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے. سب نے یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا. یہ سجدہ تعظیمی تھا. یہ سجدہ تعظیمی تھا تو پہلی امتوں میں جائز تھا. اب تعظیم کے لیے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے سجدہ کر دیا. تو جو ہے میری طرف دیکھیں ذرا، سیدنا معاذ ابن جبل نے حضور کو سجدہ کر دیا. یہ نہیں کرنے کی اجازت مانگی، کر دیا. اور پوچھے بغیر کر دیا، پوچھا بھی نہیں، استفسار بھی نہیں کیا. سرکار کو جب سجدہ کر دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ نہیں، ہماری شریعت میں اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، کسی دوسرے کو، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن ہماری شریعت میں یہ سجدہ کرنا جائز ہے تو حضور نے منع کر دیا. میں نے جو بات عرض کی ہے کہ صحابہ تعظیم کا ہر پہلو رسول اللہ کے لیے اختیار کرتے تھے جب تک کہ حضور منع نہ کر دیں. تو وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو. اور پھر توقیر و تعظیم نبوی کے لیے انہوں نے حضور کے مبارک لاب دہن کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے منہ پہ مال لیا. اور کہیں ابو بکر صدیق نے غار ثور کے اندر حضور کے آرام اور حضور کی نیند کی خاطر سانپ کے یا موزی یا زہریلے کسی چیز کے ڈنگ پہ ڈنگ ایڑی پہ کھائے، لیکن اپنی ٹانگ کو، اپنے پاؤں کو حرکت نہ دی. اور کہا جان جاتی ہے تو جائے پر محبوب کے حرام میں خلل نہ. اور ادھر مقام صحابہ پہ مولا علی کے ران پہ رسول اللہ کا سر مبارک تھا اور مولا علی کی عصر کی نماز جا رہی تھی. انہوں نے عصر کی نماز قربان کر دی. کہاں عصر کی نماز ملی ہے تو رسول اللہ کے صدقے سے ملی ہے.
نماز ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ، ہمیں جو کچھ ملا، قرآن ایمان جو کچھ ملا ہے وہ حضور کے ذریعے سے ملا ہے۔ فرماتے ہیں نماز چاہتی ہے تو جائے اثر کی، لیکن حضور کی تعظیم اور حضور کے آرام میں خلل نہ، نماز اثر قربان کر حضور کی تعظیم کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، المعجم الکبیر للطبرانی میں امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ فرماتی ہیں، سیدہ اسماء فرماتی ہیں کہ جس وقت حضرت علی نے عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی، علی پاک رو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات عرض کی، حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، یا اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج کو واپس لوٹا دے۔ تو سیدہ اسماء فرماتی ہیں اس دن ہم نے سورج کو غروب ہوتے بھی دیکھا اور علی کی عصر کی نماز کو قضا کروانے کے لیے سورج کو طلوع ہوتے بھی دیکھا۔ انہی دونوں واقعات کو سامنے رکھ کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، صدیق پل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق پل کے غار میں جان، صدیق پل کے غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر، ہاں تم نے ان کو جانی انہیں پھر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر۔ ادھر حضور نے لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر ظاہر ہو گیا، اور ادھر حضور نے دعا کی تو سورج واپس مقام اثر پہ آ گیا۔ امام فرماتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی و سفاجور کی، سارے فرائض و واجبات وہ نیچے ہیں، اصل سب سے بڑا فرض رسول اللہ کی غلامی، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضور کے ادب و تعظیم کی خاطر، رسول اللہ کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے اندر جو بھی محبت کا مظہر کوئی عاشق رسول پیش کرے، جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، قرآن و سنت میں جس سے منع نہیں کیا گیا، حضور کے ادب میں کرے گا، تو اسی آیت کی روشنی میں تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ کے تحت آ کے وہ قرآن کی آیت کے حکم کے مطابق ہوگا۔ سبحان اللہ کہہ دیو۔ یہ آپ نے ساتھ دینا بیان کرنے والے کا ہوتا ہے کہ بات اچھی لگے تو گج بج کے سبحان اللہ کو ذرا بولنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ یا اللہ کس طرح کریں، کون کون سا پہلو اختیار کریں، کون کون سا طریقہ اختیار کریں؟ تو اس آیت کے عموم سے سوائے ان مستثنیات کے جو شریعت کی روشنی میں مستثنا اور ان کو منع کر دیا گیا، ان کو نکال کے باقی حکم جو ہے اس حکم کے تحت اب تعظیم مصطفیٰ کے لیے مجلس سجائیں، حضور کے ادب کے لیے، حضور کی تعظیم کے لیے محفل کا انعقاد کریں، تعظیم مصطفیٰ کے لیے جلوس نکالیں، ریلی نکالیں، تعظیم مصطفیٰ میں پرچم لہرائیں، اپنے گھر پر بینر اور پرچم بیضا کریں، تعظیم مصطفیٰ کی خاطر
آپ جھنڈیاں لہرائیں تعظیم مصطفیٰ کی خاطر، آپ اپنے گھر پر چراغاں کریں اپنے پیسے کے ساتھ، حلال پیسے کے ساتھ. جب آپ یہ تمام مظاہر محبت کریں گے یقیناً قرآن کی اس آیت کے مطابق ہی ہوگا. اب یہ ہے تعظیم کا ایک پہلو. اور اگر ادب نہ ہو، تعظیم نہ ہو، دل میں حضور کی محبت نہ ہو تو پھر سارے عمل بھی کر کے آ جائے وہ عمل قابل قبول نہیں. یہاں حضور کی عظمت و شان بیان کرنا مقصود ہے، آداب و تعظیم مصطفیٰ بیان کرنا مقصود ہے. نعوذ باللہ تعالی لوگوں کو عمل سے غافل کرنا مقصود نہیں ہے کہ ٹھیک ہے عمل سے غافل ہو جاؤ اور باقی بس محبت کی بات کرو، باقی سب چھوڑ دو. یہ مقصد نہیں. مقصد یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کا مقام اور حضور کی تعظیم کا مقام یہ اتنا بلند ہے کہ عمل چھوٹا اور کمزور بھی ہو، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی رب اس کا عمل قبول فرما لے گا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے. حدیث مشہور آپ نے سنی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لہا، اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور ما اعددت لہا کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکن احب اللہ ورسولہ، میرے پاس بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ صدقات، بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ نیک اعمال تو نہیں ہیں، پر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑی کرتا ہوں. اللہ اس کے رسول سے محبت. تو سرکار نے جواب دیا انت مع من احببتا، جا جس کے ساتھ تو محبت کرتا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اور اس حدیث کا صحیح بخاری ہی کے اندر اگلا حصہ ہے. سیدنا انس بن مالک صحابی رسول، خادم رسول، نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی انس بن مالک فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب سے حضور نے یہ فرمان جاری کیا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ قیامت میں ہوگا، فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور کے اس فرمان پر مجھے ہوئی ہے. لوگوں سن لو، میرے عمل اگرچہ اس لیول کے نہیں ہیں پر سنو میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. آپ کہیں گے ابو بکر و عمر کا نام حضرت انس بن مالک لے رہے ہیں، توجہ کریں ذرا، سوچ سمجھیں ذرا، غور کریں کہ ابو بکر و عمر کا مقام صحابہ کی نگاہ کے اندر اتنا بلند تھا، اس قدر ان کا مقام تھا کہ انس بن مالک 10 سال حضور کی خدمت میں رہنے والے حضور کے خادم کہہ رہے ہیں میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. اور الاستیاب میں حافظ ابن عبد البر نے اسی ایک مضمون کی ایک روایت ذکر کی. کسی شخص نے یہ کہا کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا وہ بندہ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے عثمان اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں بندہ عثمان اور علی کی محبت اللہ نے ہمارے سینوں میں جمع فرما دی. یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں یاروں کی محبت اہل سنت کے دلوں میں موجود ہے. نہ صرف چاروں یاروں کی بلکہ حضور کے ہر صحابی کی. ہم تو کہتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. حضور کے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجیم ہے اور
فطرت رسول اللہ کی۔ حضور کے صحابہ اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے، اور جس کے دل میں حضور کی سچی محبت ہے، جسے رسول اللہ سے سچی محبت ہے، وہ حضور کی ہر نسبت سے محبت کرے گا۔ ابھی دیکھیے ہماری صحابہ سے محبت اس وجہ سے ہے کہ صحابہ کا تعلق رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اہل بیت سے محبت اس لیے ہے کہ اہل بیت کا تعلق ہمارے نبی کی ذات کے ساتھ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ روڑے، وہ پتھر، وہ کینکریاں، وہ خاک بھی تعظیم کے قابل ہے جس کی نسبت اللہ کے پیارے محبوب سے ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم تو ادب، تعظیم اور محبت والے ہیں، اور اکرام اور تعظیم والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت اور صحابہ کے عقیدے سے۔ آئیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر، کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، رجل صالح محب السنہ۔ عبداللہ بن عمر جب مسجد نبی شریف میں آتے صحابی رسول، تو حضور کے ممبر شریف کے قریب آتے اور حضور کے ممبر کی لکڑی، اس لکڑی پر ہاتھ پھیرتے جس لکڑی پر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عبداللہ بن عمر اس طرح لکڑی پہ ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ مل لیتے تھے۔ کیوں؟ ہے تو یہ لکڑی، لیکن اس لکڑی کو رسول اللہ کے مبارک جسم سے نسبت ہو۔